جو روزانہ آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی ہے اور ایک روز قطرے کی طرح ختم ہو جائے گی۔ انسان جس طرح جتنا زیادہ اپنے بارے میں غور کرے گا اتنے ہی زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ اپنے آپ کو پہچاننا دنیا کو پہچاننے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہوا ہے۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، باپ سے، ماں سے اور جو بھی اس کے آس پاس ہوں گے ان سے۔ جو چیز اسے نظر آئے گی سب سے پہلا سوال ہوگا یہ کیا ہے؟ باپ بتائے گا کہ بیٹا یہ تو گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ درخت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ پرندہ ہے۔ یعنی وہ بچہ جو بولنا شروع کرتا ہے، ننھا سا بچہ، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک سوال کئی بار کرتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں اس کا سوال پہلے یہ ہوتا ہے یہ کیا ہے، پھر آپ اس کا نام بتاتے ہیں، پھر پوچھتا ہے کیا کرنا ہے، کبھی کبھی پوچھتا ہے کیوں ہے، تو آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کھانے کے لیے ہے، یہ پینے کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے۔ یہ سوال جو بچہ آپ سے کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ایسے ہی کر رہا ہے؟ خدائے قدیر و جبار نے ہر انسان کے اندر یہ بات ودیعت کر دی ہے کہ وہ تلاش کرے۔ اس تلاش کی وجہ سے بچوں میں جستجو زیادہ ہوتی ہے، تجسس زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تجسس علم کی کنجی ہے بچے کے لیے۔ وہ ایک سوال، 2 سوال، 4 سوال میں تھکتا نہیں، بلکہ وہ صبح سے شام تک سوال ہی کرتا ہے اور روزانہ سوال کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ہزاروں معلومات کو جمع کر لیتا ہے۔ پھر زمین سے اٹھ کر اوپر کے بارے میں سوال شروع کرتا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا یہ چاند ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ستارے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتا جا رہا ہے اور اس کا سوال ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا کے بعد میں یہ کیوں ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس لیے بنایا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سوالات کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ علم سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سوال علم کی شکل میں آپ آ جائیں، جب آپ بڑے ہو کر پڑھائی کرتے ہیں تو پھر انہی چیزوں کے بارے میں سیکھتے بھی ہیں۔ ابھی سوال ختم نہیں ہوا، اب زمین پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آسمان کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں، چاند تاروں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، آپ سمندروں کی موجوں کے بارے میں معلومات جمع کر رہے ہیں، آپ جنگلات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ زمین میں رہنے والے مخلوق کے بارے میں باقاعدہ معلومات جمع کر رہے ہیں، آپ سمندروں میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ترقی کرتے 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 بہت زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ چلیں، آپ نے جانوروں کے بارے میں علم حاصل کر لیا، زمین و آسمان کے بارے میں حاصل کر لیا، جنگلات کے بارے میں آپ نے جان لیا، سمندروں کے بارے میں آپ نے جان لیا، مجھے تو آپ بتائیں اپنے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے زمین کے بارے میں سوال کیا مگر اپنے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھا ہم کیوں ہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس طرح پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ کب تک ہمیں یہاں رکھے گا؟ کیا چاہتا ہے ہم سے وہ؟ کہاں لے جائے گا ہمیں یہاں سے؟ مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ یہ آنکھیں دی تو کیوں دی ہیں؟ یہ زبان دی ہے تو کیوں دی ہے اور کس نے دی ہے؟ یہ سوالات معمولی نہیں ہیں، یہ سوالات عقائد و نظریات کی بنیادی کڑیاں ہیں۔ یہ سوالات انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ سوالات اگر اکیلے میں تنہائی میں اپنے آپ سے آپ کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک قطرے سے انسان پیدا ہوا ہے، ایک معمولی قطرے سے، ایک ناپاک قطرے سے انسان پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے ہڈیوں میں طاقت، اس کی آنکھوں میں روشنی، اس کی زبان میں قوت، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے قدم چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کون جس نے ایک قطرے سے ہمیں بنایا ہے؟ کون ہے جو ہماری چربی، یہ جو آنکھوں میں چربیاں ہیں،
ان میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ کون ہے جو گوشت کے لوچڑے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے؟ کون ہے جو ایک معمولی سے پردے کو صرف سننے کی طاقت دیتا ہے بلکہ آوازوں کو پرکھنے اور جانچنے کی صلاحیت دیتا ہے؟ کون ہے جو دل کو دھڑکاتا ہے؟ کون ہے؟ جواب ہوگا وہی خدا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خدا تک تو پہنچ گئے، مگر پھر سوال باقی ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ کیوں بنایا ہے اس نے ہمیں؟ جانور کھانا کھاتے ہیں، انسان بھی تو کھانا کھاتا ہے، لہذا کھانے کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے۔ اگر کھانے کے لیے پیدا ہوتے تو اس کے لیے جانور کافی تھے، ہمیں کھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر آخر ہمیں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم مکانات بنائیں، عمدہ محلات بنائیں، شاندار مکانات میں رہیں۔ صاحب بہت سی جانور بھی ایسے ہیں، بہت سے پرندے بھی جو اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور بہت سے جانور بھی زمین میں کھود کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی تو خاص وجہ ہو جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ ہمارا بنانے والا، ہم کو پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے آنکھوں میں روشنی دی ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ اس نے زبان میں طاقت دی تو کیا طاقت ہمیشہ باقی رہے گی؟ اس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو کیا یہ صلاحیت ہمیشہ زندہ رہے گی؟ اس نے بدن میں قوت دی ہے تو کیا یہ قوت ہمیشہ سلامت رہے گی؟ سب جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہزاروں آئے ہیں، رہیں گے اور جائیں گے، کوئی طاقت دیر تک نہیں رہتی۔ آج تندرست ہے تو کل بیماری آنی ہے، آج آنکھیں سلامت ہے تو کل ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، آج زبان چل رہی ہے تو ممکن ہے کل یہ بند ہو جائے، آج دل دھڑک رہا ہے آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ دھڑکنا بند ہو جائے۔ تو آخر یہ جو چند گھڑی کے لیے آنکھیں دی، زبان دی، قوت دی، کس لیے دی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ بنانے والے نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال آپ اکیلے میں کر کے دیکھیے، یہ سوال اپنے آپ سے کر کے دیکھیے، پھر آپ کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ انسان جب اپنے بارے میں غور کرتا ہے تو اپنے پروردگار پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ پہ غور کرتا ہے تو وہ ظالم ہو تو اس کے ہاتھ ظلم سے رک جاتے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ پہ غور کرتا ہے تو اگر اس میں تکبر ہوگا تو تکبر خود بخود فنا ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرے اور وہ انسان اس میں خرابیاں واقع ہوں تو وہ خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان اپنے بارے میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ بہت کمزور ہے، وہ بہت ہی ناتواں ہے، وہ انتہائی کمزور ہے۔ اگر بال کے برابر بھی کسی ہڈی میں گیپ آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، چیخ اٹھتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ کمر کا درد اور گھٹنوں کے درد اور کندھے کی بیماریاں آپ کے سامنے ہیں، محسوس کیجئے بال برابر گیپ آنے کی وجہ سے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا کمزور ہے انسان جو بال برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور کتنا طاقتور ہے انسان جو سمندروں میں چل رہا ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے اور پہاڑوں میں سرنگ بنا رہا ہے۔ کتنا طاقتور ہے انسان جو شریر ترین جانوروں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، شیروں کو اپنے انگلیوں پہ گھما رہا ہے، ہاتھی کو اپنی سواری بنا چکا ہے۔ طاقتور تو اتنا ہے کہ سمندروں میں باخاجہ جو چل رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور کمزور اتنا ہے ایک بال برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ غور کریں اپنے آپ پہ، اتنا طاقتور ہے اور اتنا کمزور ہے، اس کے باوجود تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، حسد بھی ہے اور دیگر خرابیاں بھی واقع ہیں۔ آخر کس چیز کی بنیاد پہ تکبر ہے؟ کس چیز کی بنیاد پہ حسد ہے؟ اس علم کی بنیاد پر جو کبھی نہ کبھی گھٹ جائے گا، اس طاقت کی بنیاد پر جسے ضرور زوال آنا ہے، اور اس حسن کی بنیاد پر جو معمولی بیماریوں کی وجہ سے مرجھا جائے گی۔ آپ آخر کس چیز کی بنیاد پر ظالم مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں؟ آپ کا ہاتھ اس دن رک جائے گا جس دن اپنے بارے میں آپ غور کریں گے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے۔ جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو آپ غور کیا کریں، انفسکم انفسکم کہہ کر کے جگہ جگہ آپ سے خطاب کیا گیا ہے، آپ کے نفس سے سوال کیا گیا ہے۔ اپنے بارے میں غور کرو، اپنی جان کے بارے میں غور کرو، اپنی پیدائش کے بارے میں غور کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
غور کرو اپنے بارے میں. خدا قدیر و جبار نے کئی مقامات پہ کہیں فرمایا خلق الانسان من صلصال، انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے. کہیں فرمایا کہ انسان جو ہے لالچی واقع ہوا ہے. مختلف مقامات پر انسان کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے اور پیدائش کے مقصد کو اجاگر کیا گیا ہے. احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا افلا تعقلون افلا تفکرون افلا تشعرون افلا تذکرون، تم غور کرو، تم تدبر کرو، تم سوچو، تم اس کے بارے میں دھیان دو، تم عقل سے کام لو، تم فکر سے کام لو. ہمارے رب نے یہاں تک فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تم دیکھو اور سوچو کہ یہ زمین کیسے بنی ہوئی ہے، یہ آسمان کیسے پیدا کیا گیا ہے، یہ ستارے کیسے پیدا کیے گئے ہیں، یہ کائنات کے رنگ و بو کس طرح بنائے گئے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. مگر افسوس یہ ہے کہ نہ ہم زمین پہ غور کریں نہ آسمان پہ، اور نہ اپنے آپ پہ غور کریں. ہماری زندگی عجیب زندگی بنتی جا رہی ہے، ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا کچھ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے. جو پروردگار نے مقدر کر دیا ہے، جتنی عمر لکھی جا چکی ہے، اس لکھی گئی عمر میں ایک حصہ گزر چکا ہے. کسی کا ایک گزرا ہوگا، کسی کا آدھا گزر گیا ہوگا، اور ممکن ہے کسی کا پورا گزر تھوڑا بہت باقی ہو. تو غور تو کریں کہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے اور اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں یہاں سے کہیں جانا تو ہے نا. اس پروردگار نے ماں کے شکم میں ہمیں رکھا. اگر وہاں رہنا ہمارا مقصد تھا تو ہم ہمیشہ وہیں رہتے، ہمیں باہر کیوں بھیجا؟ اور اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہمیشہ مقصود ہوتا تو ہمیں موت کبھی نہیں آتی. موت آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور نہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. مقصد تو کچھ اور ہے. پھر یہاں سے ہمیں عالم برزخ میں لے جایا جائے گا. ہم وہاں بھی رہیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں تھے، جیسے باپ کے سلب میں تھے، جیسے اس دنیا میں تھے، ایسے ہمیں عالم برزخ میں رکھا جائے گا. مگر وہاں بھی ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، وہاں سے بھی ہمیں کہیں لے جایا جائے گا. معلوم ہوا ہم عالم برزخ کے لیے بھی نہیں بنائے گئے ہیں، عالم دنیا کے لیے بھی نہیں بنائے گئے ہیں، شکم مادر کے لیے بھی نہیں بنائے گئے ہیں، سرب پدر کے لیے بھی نہیں بنائے گئے ہیں. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو ماں باپ کے سرب سے ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے شکم سے دنیا میں آ گئے، دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے. وہاں ابھی ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. برزخ سے پھر ہمیں جمع کیا جائے گا، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، حشر کا میدان کہتے ہیں. وہاں ہمیں جمع کیا جائے گا، وہاں کچھ دیر ہمیں رہنا ہے. احادیث کے مطابق ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا یا 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہاں بھی ہمیں رکھا جائے گا. پھر حیرت کی بات یہ ہے ہمیں وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جیسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، برزخ میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، ایسے وہاں بھی ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا. وہاں سے آخری منزل آئے گی جہاں ہمیشہ رکھا جائے گا، جہاں کبھی نکالا نہیں جائے گا، جہاں کبھی واپسی نہیں ہوگی، اور جس منزل کے بعد کوئی اور منزل بھی نہیں ہے. آخری منزل ہے جہاں حشر کے میدان میں جانے کے بعد آخری فیصلہ ہو جائے گا، یا تو جنت میں ڈالا جائے گا یا دوزخ میں ڈالا جائے گا. اگر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو بلا شبہ جنت میں جائیں گے. اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو تو دوزخ میں جائیں گے. لیکن یہی آخری منزل ہے. اس منزل کے بعد کوئی اور منزل نہیں ہے. نہ یہاں سے پلٹنا ہے اور نہ کہیں واپس جانا ہے. معلوم یہ ہوا جو ہمیں ماں کے سلب میں شکم میں رکھا گیا، باپ کے سلب میں رکھا گیا، دنیا میں رکھا گیا، میدان محشر میں رکھا گیا، عالم برزخ میں رکھا گیا. ہمیں کہیں ٹھہرنا نہیں تھا، جانا ہمیں اسی آخری جگہ پہ تھا جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، جہاں ہر حال میں جانا ہے. چاہو تو بھی جانا ہے اور نہ چاہو تو بھی وہیں جانا ہے، بہرحال جانا ہے. آپ مجھے بتائیے اتنا لمبا
لمبا سفر آپ کر رہے ہیں، اتنے بڑے آپ مسافر ہیں، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، اور یہ سفر ختم نہیں ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں بھی آپ کو تھوڑی لمحے کے لیے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا، اس فیصلے کے بعد جنت یا دوزخ دو میں سے کوئی تیسرا مقام نہیں ہوگا، ڈال دیے جائیں گے، اب اس کے بعد پلٹنا نہیں ہوگا، لوٹنا نہیں ہوگا، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی رجوع نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، ڈال دیے گئے، اگر جرائم ہیں اور کفر ہے تو ہمیشہ سزاؤں میں رہیں گے، اور اعمال صالحہ ہیں، خاتمہ بالخیر ہے تو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔ اتنا لمبا سفر جو آپ کرتے کرتے جا رہے تھے، اس سفر میں آپ نے زندگی کیسے گزاری، سفر آپ نے کیسے کیا، ایک مسافر کو کیسے رہنا چاہیے، مسافر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور مسافر زیادہ سامان لے کر کے نہیں چلتا، کیونکہ زیادہ سامان ہونے سے نا سفر مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی لمبے سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں زیادہ سامان اپنے پاس نہ ہو، اتنا بہت اٹھائے گا بوجھ، بہت لمبا چلنا ہے، بہت دور کا سفر ہے، یہ کم سے کم سامان ہو تاکہ سفر بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھی اور دوستوں، زندگی میں ایک سفر ہی کی طرح سے ہے۔ آپ باپ کے سرگ میں جو تھے وہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہاں سے ماں کے شکم میں آئے، 4 مہینہ گوشت کی حالت میں رہے، خون کی حالت میں رہے، پھر روح آپ کے اندر ڈال دی گئی، زندہ ہو گئے آپ ماں کے شکم میں، 5 مہینہ کم سے کم ماں کے پیٹ میں آپ زندہ تھے، آپ آوازیں سنتے تھے، آپ بولیاں سمجھتے تھے، آپ حرکتیں کرتے تھے، آپ کا کان بھی کام کر رہا تھا، آپ کی باقاعدہ آپ کا ذہن بھی کام کر رہا تھا، آپ کا شعور بھی بھرپور کام کر رہا تھا، اور 5 مہینہ ماں کے شکم میں رہنے کے بعد اس دنیا میں آئے، ابھی آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بالکل صاف صاف آپ دنیا میں باہر آ گئے، بالکل خالی ہاتھ باہر آ گئے، یہاں سے آپ نے سامان جمع کرنا شروع کیا، اتنا جمع کیا کہ منزل تو بہت دور کی بات ہے، راستے میں تھک کر کے آپ بیٹھ گئے، منزل تک آپ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے، آپ مسافر ہیں، آپ کو سفر کرنا ہے، بس آپ کی نظر منزل پہ ہونا چاہیے، آپ کی توجہ منزل پہ ہونا چاہیے، اور منزل پر جو سامان ضرورت کے ہوں اسی کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ خراب سامان لے کر کے کوئی سفر پہ نہیں نکلتا، بیکار سامان لے کر کے کوئی سفر پہ نہیں نکلتا، بے ضرورت سامان لے کر کے کوئی سفر پہ نہیں نکلتا۔ ارے آپ بھی تو سفر کرتے ہوں گے، احساس کیجیے اور سوچیے، جب کسی لمبے سفر پہ آپ نکلتے ہیں، 4 جوڑے کپڑے ہیں، پھر چاروں میں سے بھی غور کرتے ہیں کون سا لے کے جائیں اور کون سا لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ضروری کپڑا ہے وہی لے کر کے جائیں گے، کیونکہ راستے میں اس کی ضرورت پڑے گی، باقی کو آپ یہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کپڑا تو وہ بھی ہے نا، پر آپ بھی جانتے ہیں ہمیں سفر کرنا ہے، ہمیں منزل پہ جانا ہے، جو چیز ہمارے منزل پہ پہنچانے میں ہمیں آسانی پیدا کرے گی اسی کو ساتھ لے کر کے چلیں گے، اور جو سفر میں دشواری پیدا کرے گی اسے چھوڑ دیں گے، ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد آپ منزل پہ نکل چلتے ہیں، کوئی بوجھ نہیں اٹھاتے، زیادہ سامان جمع نہیں کرتے، پھر زندگی جس کو باقاعدہ سفر کہا گیا ہے، یہ زندگی میں ایک بہترین سفر ہے جو بہرحال کرتے جا رہے ہیں۔ آپ بچپن سے جوانی میں آ گئے ہیں، جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے ہیں، بڑھاپے سے قبر میں جائیں گے، قبر سے حشر میں جائیں گے، اور حشر کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنے لمبے سفر کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، اور کتنا فالتو سامان ہے آپ کے پاس، خام خواہ کا تکبر لے کے گھوم رہے ہیں، اناد لے کے گھوم رہے ہیں، بغض لے کے گھوم رہے ہیں، حسد لے کے گھوم رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ اتنا بوجھ لے کے گھوم رہے ہیں۔ آپ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، آسانی کے ساتھ نکلیے، اللہ کی رضا لے کے چلیے، محبت رسول لے کے چلیے، عشق رسول لے کر کے چلیے، اولیاء کرام کا پیار لے کر کے چلیے، قرآن کی تعلیمات لے کر کے چلیے، اللہ کا دین لے کر کے چلیے۔ سفر آسان بنانا چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق سفر کیجیے، ورنہ یہ سفر بہت دشوار ہو جائے گا، اسی میں الجھے رہیں گے اور منزل سے بہت دور نکل جائیں گے، پڑھنے کا دوبارہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد آخرت ہے، اس کی توجہ، اصل توجہ آخرت کی طرف ہے۔ بے شک دنیا کی زندگی جو ہے نعمتوں سے وہ فائدہ حاصل کرے گا، مگر کتنا، جتنا اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
زیادہ الجھے گا تو ہمیشہ اسی میں الجھا رہے گا اور منزل کو بھول جائے گا، مقصد کو بھول جائے گا، طاقت کو یہی ختم کر دے گا، توانائی کو ضائع کر دے گا۔ لہٰذا آگے بڑھتے رہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے بہترین آئیڈیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عائشہ لو شئت لسعت معی الجبال ذهبا، اگر میں چاہ لوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر کے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر میں نہیں چاہتا۔ جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے کامل ہے۔ تمہارے پاس صدیق و فاروق، عثمان و علی کی سیرت موجود ہے جو کائنات کے عظیم پیشوا ہیں۔ دیکھو انہوں نے زندگی کو کس طور پہ گزارا، وہ زندگی کو جینے کا ڈھنگ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھ رہے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ نے اپنے اللہ سے سیکھا تھا کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، ایسا نہیں خودکشی کر لینا ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے، بہرحال سفر کرنا ہے، مگر کیسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اللہ کا جو نظام لے کر کے آئے، اس کے اندر پورے طور و طریقہ موجود ہے، اور وہی طور و طریقہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اہل بیت کو سکھایا، اور اسی طور و طریقے پر یہ سارے صحابہ چلتے رہے جب تک دنیا میں رہے، انقلاب برپا کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی دلوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا نام ہمیں مسکراہٹ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، ان کے ذکر پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کا ذکر کریں اس پر بھی ہمیں نیکی اور ثواب مل جاتا ہے۔ بتائیے جب تک دنیا میں تھے تو غالب تھے، حاکم تھے، عزت کی زندگی گزار رہے تھے، اور دنیا سے چلے گئے، وصال کر گئے، انتقال کر گئے، وفات ہو گیا، تو آج بھی وہ اس طرح زندہ ہیں کہ ہمیں باقاعدہ راہوں میں چلنے کے طریقے، عقائد و نظریات کی حفاظت، جینے کا شعور، سب کچھ سکھاتے چلے گئے۔ لہذا تمہاری زندگی کی کڑیاں جناب محمد رسول اللہ سے وابستہ ہیں، انہیں چھوڑ کر تم دائیں بائیں سے اگر جینے کا سلیقہ سیکھو گے، اگر تم کسی اور سے جینے کا ڈھنگ سیکھو گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری زندگی کی کڑیاں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی جڑی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی انہی کے ساتھ جڑنے میں ہے، تمہاری عزت انہی کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، تمہاری کامیابی محمد رسول اللہ کے غلامی میں رکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم عزت چاہتے ضرور ہیں مگر عزت ملتی کیسی ہے ہمیں یہ طریقہ نہیں معلوم۔ ہم کامیابی چاہتے ضرور ہیں مگر کامیابی ملتی کیسی ہے یہ راستہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم سربلندی چاہتے ضرور ہیں مگر دنیا میں سربلندی ملتی کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھو، صحابہ کرام محض حضرات جو بالکل گمنام تھے، کوئی جاننے والا نہ تھا، محمد رسول اللہ کی صحبت نے، ان کی برکت نے، ان کی اطاعت نے ایسا باکمال بنا دیا کہ آج بھی مؤذنوں کے سردار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون جانتا تھا بلال کو؟ وہ تو غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر عزت کی زندگی کسی کیسے ہوتی ہے وہ بلال خوب جانتے تھے۔ سرکار مدینہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو غلامی سے آزادی میں آ جاتے ہیں، اور ایسی آزادی ملتی ہے کہ جناب بلال قیامت تک مسلمانوں کے لیے نمونہ کامل اسوہ حسنہ ہیں۔ شعور کیسے ہونا چاہیے، جینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، عزت و ذلت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ صحابہ سے سیکھو۔ آپ نے یہ سمجھا دولت جمع کرنے سے عزت ملے گی، آپ نے یہ سمجھا طاقت جمع کرنے سے عزت ملے گی، آپ نے یہ سمجھا بڑے بڑے عالی شان مکان بنانے سے عزت ملے گی، آپ نے یہ سمجھا زیادہ لوگوں کو اپنے فیور میں کر لینے سے عزت مل جائے گی، آپ نے یہ سمجھا خزانوں پہ قبضہ کر لینے سے عزت مل جائے گی، آپ نے یہ سمجھا کمزوروں کو دبا لینے سے عزت مل جائے گی، آپ نے یہ سمجھا بہت زیادہ مال دولت جمع کرنے سے عزت مل جائے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے آپ کی۔ خبردار ایسی غلطی مت کرنا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمنا کے سلطان تھے، سلطنت کو لات مار دیتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے بنگال جاتے ہیں، اور بنگال سے جہاں آرام فرما ہے وہاں لیٹے ہوئے ہیں، سلطنت چھوڑ کر کے فقیری کی زندگی گزاری اور بتا دیا اگر سلطنت میں عزت ہوتی تو بادشاہ
سلطنت کا بادشاہ تھا، عظیم بادشاہ، سمنا کا تاجدار تھا، وہ اتنا جو ہے نادان نہیں تھا، وہ خوب جانتا تھا اس میں کوئی عزت نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سلطنت چھن جائے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مگر محمد رسول اللہ کی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے، یہ زمین و آسمان سب انہی کا ہے، ان کے ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آج ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ مقبول مشرف جہانگیر کی چھوچھوی کیا کہتے ہیں خواجہ ابراہیم ادہم کے بارے میں؟ عظیم سلطان تھے، عظیم تاجدار تھے، لوگوں نے زبردستی ان کو بادشاہ بنا دیا تھا، اگر آج زبردستی کسی کو نیتا بنا دیا جائے نا تو پھولے نہیں سماتا، ان کو باقاعدہ بادشاہ بنا دیا گیا تھا، ساری بادشاہت کو لات مار دی اور باقاعدہ نکل گئے، انہیں معلوم تھا عزت بادشاہت میں نہیں، مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، تاجدار مدینہ کی اطاعت میں ہے، محمد رسول اللہ کی محبت میں ہے۔ آپ کو غلط سکھایا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے عزت ملتی ہے، مجھے بتاؤ اگر اس سے عزت ہوتی تو آج یزید کا نام عزت سے لیا جاتا اور حسین کو گالیاں دی جاتی، مگر الٹا ہے، تخت پر بیٹھنے والا یزید دنیا میں ذلیل ذلیل گھوم رہا ہے اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ مجھے بتاؤ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ پروردگار عالم نے عزت تلواروں کے نیچے بھی رکھی ہے، جب وہ چاہے گا تو اس کے نیچے لٹا کے آپ کو عزت دے دے گا۔ کیا آپ نے نہیں سوچا کتنی عظیم سلطنت تھی نمرود بادشاہ کی؟ نمرود پوری دنیا کا حاکم تھا اور بادشاہ تھا، عظیم ترین بادشاہ تھا، زندہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیتا ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، قبضہ ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، عزت اگر اس سے مل جاتی تو آج نمرود عزت دار انسان ہوتا، مگر آج کوئی نمرود کو نہیں جناب ابراہیم کو یاد کر رہا ہے، سنتو ابیکم ابراہیم کہہ کر کے قربانیاں کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم آگ میں جا کر بھی زندہ ہیں اور تخت پر بیٹھنے والا نمرود آج بے نشان ہو چکا ہے۔ کیا سمجھا؟ ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی، اگر خزانوں کو جمع کرنے سے عزت مل جاتی تو یقین جان لیجیے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار قارون ہوتا، جو بہت زیادہ مالدار تھا، خزانے کا مالک تھا، مگر آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ قارون کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، اتنا بڑا مالدار اور اس کو لوگ جانتے تک نہیں، مگر ہاں علی جیسے فکر و فاقہ کرنے والے کو لوگ جانتے ہیں، حسن و حسین جنہوں نے تمام گھر کے جائیداد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، لوگ انہیں جانتے ہیں، پیڑ پہ پتھر باندھنے والے ابو ہریرہ کو لوگ جانتے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بلال حبشی کو لوگ جانتے ہیں، مگر قارون جیسے مالدار کو لوگ بھول گئے۔ معلوم ہوا عزت دولت سے نہیں ملتی، مصطفیٰ کی غلامی سے ملتی ہے، ان کے قدموں سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کمزوروں کو دبا لیں گے اور اس کے بعد دنیا میں غلبہ حاصل کر لیں گے عزت مل جائے گی تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ مختصر کی تاریخ پڑھ لیجئے، مختصر وہی جس نے باقاعدہ پورے فلسطین کو تباہ کر دیا تھا، بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹیں بجا دی تھی، زمین دوز کر دیا تھا، ساری نشانیوں کو مٹا دیا تھا اور کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ نصر جو دنیا کا عظیم ترین بادشاہ گزرا ہے، آج بہت سے لوگ اس کا نام تک نہیں جانتے، مگر ہاں جناب عزیر کا نام زندہ ہے، جناب داؤد علیہ السلام کا نام زندہ ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ تو میرے پیارے غلط راستے پہ جا رہے ہو، اس نے بتا دیا کہ عزت ان چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، واللہ باللہ اللہ، عزت محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہے، وہاں بھوکے رہو گے تو بھی عزت ملے گی اور کھاؤ گے تو بھی عزت ملے گی۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں عثمان غنی جیسے مالدار کو عزت مل گئی اور ابو ہریرہ جیسے بھوکے انسان کو بھی پروردگار عالم نے عزت سے مالا مال کر دیا۔ صحابہ کرام میں عجیب طرح کے لوگ تھے، بعض تو ایسے مالدار تھے کہ ایک بار کپڑا پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، ایسے مالدار تھے، اور بعض ایسے غریب تھے کہ کئی دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر وہ کھانے والے اور یہ بھوکے دونوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایسی عزت مل گئی کہ قیامت تک سارے مسلمانوں کے سردار یہی لوگ ہیں۔ مگر میرے پیارے ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھا، عتبہ شیبہ یہ مکہ کے سردار تھے، انتہائی دبدبے والے تھے، رعب والے تھے۔ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی ان کا شیدائی اور فدائی نہیں ہے، مگر آج خبیب کو لوگ جانتے ہیں، سمیہ کو لوگ جانتے ہیں، حضرت عمار کو لوگ جانتے ہیں، جناب یاسر کو لوگ جانتے ہیں، اپنی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کے سائے کے تلے اٹھنا چاہتے ہیں، محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ معلوم ہوا عزت حکومتوں سے نہیں، سرداری سے نہیں، دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں،
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हासिल होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि वो सुरखरुई आपको मिले तो अपने आप को बदल डालिए, अपने मिजाज को ख्यालात बदल डालिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से सही तौर पर वाबस्ता हो जाइए। आप तन्हाई में भी हो तो आप जान लें कि आपके सब कुछ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने रिश्ते को इंतहाई मजबूत बनाएं सरकार दो आलम से। क्यों? शफाअत वही करेंगे, क्यों? कब्र में वही तशरीफ लाएंगे। जागने के वक्त जहां आप इंतहाई बेबस होंगे, करम फरमाने के लिए वही तशरीफ लाएंगे। यकीन जान लीजिए, जहां दसियों मन मिट्टी के अंदर आपके घर वाले, आपके बेटे, आपके औलादें आपको दफन कर रही होंगी और काली कोठरी में छोड़ के वापस आ रही होंगी, उस काली कोठरी में काम आने वाले वही होंगे। मुझे बताइए, जहां कोई पहचानने वाला नहीं होगा और लोग मुंह फेर रहे होंगे, उस हशर के मैदान में आपको सहारा देने वाले वही ज़ात थे। मुझे बताइए, बाल से ज्यादा बारीक उस मुकाम पर जिसको पुलसराज कहा जाता है, जहां इंतहाई मुश्किलात से गुजरना होगा, वहां आपके सलामती की दुआ करने वाले वही हैं। बताइए, जो हर मुश्किल में आपके साथ हैं, कब्र में, हशर में आपके साथ हैं, आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, उनसे ताल्लुक तोड़ लिया, उनसे मुंह मोड़ लिया, जो आपको हर मौके में सहारा देते हैं। जहां कोई सहारा काम नहीं आएगा, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सहारा देंगे। ऐसे अजीम आका से रिश्ता तोड़ देते हैं आप, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं आप, उनको आप नहीं जानते। दुनिया के रिश्तों को बचाने के लिए पूंजियां खर्च कर रहे हैं और मुस्तफा के रिश्ते को बचाने के लिए आपको एहसास तक नहीं है। वल्लाह, अभी भी पलट आइए, अभी भी सोचने का वक्त है, अभी भी तन्हाई में गौर कर लीजिए। इन रिश्तों को बचाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। सबसे मजबूत रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। उस रिश्ते को जिंदा कीजिए और बचाइए, और उस रिश्ते के बीच जो रिश्ता आ जाएगा उसे ज़िबा कर दिया जाएगा, मगर रिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी तोड़ा नहीं जाएगा। हमारे आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा कर लें, जहाँ भी जगह खाली हो कर आगे बढ़ जाए भाई, सफेद खड़े हुए हैं।